ایک دن ایک کافر نے ایک مسلمان سے کہا، اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ مسلمان نے سکون سے کہا، پوچھو کیا سوال ہے؟ کافر بولا، پہلا یہ کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ دوسرا یہ کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اسے کیسے سزا دے گی؟ اور تیسرا یہ کہ تم اللہ کو دیکھتے نہیں پھر بھی اس پر ایمان کیوں رکھتے ہو؟ مسلمان نے اس کی بات خاموشی سے سنی، کوئی لمبی بحث نہ کی۔ اس نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اچانک کافر کو دے مارا۔ کافر کو شدید غصہ آیا، وہ تڑپ اٹھا اور فوراً قاضی کے پاس جا پہنچا۔ اس نے شکایت کی، یہ شخص میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے مجھ پر حملہ کرتا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے مسلمان کو بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہی تمہارا جواب تھا؟ مسلمان نے اطمینان سے کہا، جی یہی میرے جواب تھے، اگر اجازت ہو تو وضاحت کر دوں؟ قاضی نے سر ہلا کر کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مسلمان نے کہا، اس کا پہلا سوال تھا کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں نے یہ ڈھیلا اللہ کی مرضی سے مارا ہے تو یہ مجھے ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ کافر خاموش ہو گیا، مگر مسلمان نے بات جاری رکھی۔ دوسرا سوال اس نے کیا تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیسے اثر کرے گی؟ تو دیکھو، انسان مٹی سے بنا ہے اور میں نے اسے مٹی کا ڈھیلا مارا تو اسے درد کیوں ہوا؟ یہ سن کر مجلس میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر مسلمان نے کہا، تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھتے نہیں تو اس پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کہتا ہے اسے درد ہو رہا ہے، مگر کیا یہ ہمیں درد دکھا سکتا ہے؟ جب درد نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے تو اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود اس پر ایمان لانا کیوں مشکل ہے؟ یہ باتیں سن کر کافر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، غرور ٹوٹ چکا تھا، اسے اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا، وہ بھی ایسے انداز میں جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ آخرکار اس نے سر جھکا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں ایک سادہ مگر حکمت بھرا جواب ایک ضدی دل کو بدل گیا اور اسے حق کا راستہ دکھا گیا۔